الحمد لله الذي وصل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھی بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے تھے. محترم والد سے بزرگوں، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں کی جو دو قسمیں تھیں، ایک تو ان کا علماء تھے، ان کی کچھ بدعنوانیاں تھیں، اور ایک ان کا عام طبقہ تھا، ان کی کچھ آرزوئیں، کچھ تمنائیں تھیں، انہوں نے کچھ باتیں اپنی طرف سے گڑھ رکھی تھیں. اللہ رب العزت ان دونوں باتوں کا ان سے رد فرمایا، ان کو انکار فرمایا کہ نہ تو تمہارے علماء کا تمہارا یہ عمل درست ہے کہ وہ قرآن کے اندر اپنی کتابوں کے اندر تورات میں کمی بیشی کریں، یہ نہ مناسب ہے اور اس کے لیے ان کو سخت عذاب بھگتنا ہے، اور نہ آپ لوگوں میں سے ان لوگوں کا معاملہ جو تورات کے واقف تو نہیں ہے، البتہ کچھ نہ کچھ اس میں انہوں نے آرزویں بنا رکھی ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، جنت کے ہم ہی حقدار ہیں، ہمارے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا. اس طرح کی جو تمنائیں آپ نے بنا رکھی ہیں یہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں جو بیہودہ ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا جو گزشتہ آیت کے اندر، آیت نمبر 76 کے اندر، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والوں کے ساتھ ایمان لیا ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی گہرائی تک وہ ساری باتیں جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی تو ایمان والوں کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کا انکار کر دیا تھا. اور یہاں سے لے کر آیت نمبر 93 تک یہ 10 آیتوں کا لمبا چوڑا سلسلہ جو اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے، اس میں انہی باتوں کا رد ہے کہ آپ نے جو اقرار کیا ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں، آپ ایمان لا چکے ہیں، تو یہ آپ کا اقرار کرنا یا آپ کا اس طرح دعویٰ کرنا درست نہیں ہے. اولاً تو یہ بات یہ سمجھے جب انہوں نے یہ کہا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. ہم نے اس آیت کے ماتحت وہاں پہ دو باتیں سمجھی. ایک تو اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ وہ منافق مراد ہو جو حضور کے ہاتھ پر دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے ایمان لا چکے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے تھے. یا تو یہ مراد ہو، یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مراد ہو کہ وہ یہ معنی مراد لے رہے تھے کہ ہم ہماری کتاب تورات پر ایمان لا چکے ہیں، ہم ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، تو یہ تورات پر ایمان لانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ ہمارے لیے کافی ہیں. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہیں. یہ اس آیت سے یہ دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. لیکن پہلا معنی جو مراد لیا جائے وہ تو بالکل واضح ہے، وہ تو منافقین کی شمار ہوں گے اور وہ تو اللہ کے مردود کہلاتے ہیں. اگر دوسرا معنی مراد لیا جاوے کہ ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ بعد کی ان آیتوں کے ذریعے سے ان کے اس ایمان کے دعوے کی تردید فرما رہے ہیں.
ان کے ایمان کے دعوے کو رد فرما رہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب آپ سے ڈیمانڈ کی گئی تھی اور اللہ ارشاد فرمائے اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، پکا عہد لیا تھا، مطلب ان کو ایمان کی دعوت دی تھی، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا تورات پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا تھا لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کی پرستش نہ کرنا، اور بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور وقولوا للناس حسنا، اور جب بھی لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز میں، بھلے انداز میں اچھی بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اس طرح کی جو باتیں جب انشاءاللہ اللہ ان کو یاد دلا رہے تھے، فرما رہے ثم تولیتم الا قلیلا انتم الا قلیلا وانتم معرضون، پھر تم میں سے بہت تھوڑوں کے علاوہ اکثر اس وعدے سے، اس عہد سے پھر گئے۔ تو ان آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس یہود کے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، تم اپنے اس جھوٹے دعوے میں بھی سچے نہیں ہو۔ ایک تو تمہارا تقاضا یہ تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تقاضا یہ تھا کہ تم قرآن پر ایمان لاتے، لیکن تم نہیں لا رہے ہو، تم ایک ظلم کر رہے ہو، ایک نامناسب بات کر رہے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شریعت مصوی پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان آیتوں کے ذریعے سے وہی ایکسپلین کر رہے ہیں، شریعت مصوی کے اندر یہ چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، لیکن آپ کا اس پر بھی تو عمل نہیں ہے، آپ اس پر بھی تو عمل پیرا نہیں ہو، آپ نے اس بات اس کا بھی تو انکار کر دیا۔ تو ان آیاتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہود کے ان تمام احکامات کی، ان کے اس دعوے کی تردید کر دی۔ اس کے بعد کی بہت سی آیاتوں میں لمبا سلسلہ آیاتوں کا ہے، اللہ رب العزت نے انہی باتوں کا ارشاد فرمایا، لیکن اس میں مفسرین نے بہت سی اہم ضروری باتیں نقل فرمائی ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی، اگرچہ قرآن شریف تو ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، اصل جو ایمان لائے اور ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور عموماً سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ان آیتوں کے کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے بڑے اہم اسباق دیے گئے ہیں، بڑے سبق دیے گئے ہیں۔ پہلا سبق یہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے، جسے ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے اقرار کے ساتھ ہم نے اللہ سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ قولی طور پر، نہ زبان سے، نہ دل کے ارادوں سے، نہ دماغ سے، نہ ذہن سے۔ آج امت کا اکثر طبقہ اس عہد کو بھول چکا ہے، کوئی اپنے سر تو نہیں جھکاتا غیر اللہ کے سامنے، لیکن اس کی امیدیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں ایسی کمزور پڑ جاتی ہیں ماحول اور حالات کے اثرات کے ذریعے سے، کہ وہ آدمی توحید کا جو دل دعویٰ ہونا چاہیے اور توحید کا جو اہم پیغام ہونا چاہیے وہ اس پر کھڑا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی اتنی ساری اکثریت ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی اتنی ساری تعداد ہونے کے باوجود، آپ دنیا کے نظر دوڑا کر دیکھیں، ایک تو دنیا کے اندر کسی قوم کے پاس اتنی ساری کنٹریز نہیں ہے جتنی مسلمانوں کے پاس ہیں، 56 یا 57 کنٹریز مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود تنزلی کا شکار ہے، ہر روز پستی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ مال کی کمی تو نہیں ہے، مال کمی ہوتا تو بدر میں سب سے کم مال تھا، اس میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ امت میں افراد کم ہیں تو بدر میں تو 313 سے سامنے 1000 کا لشکر تھا، افراد تو وہاں بھی کم تھے لیکن وہ تو مغلوب نہیں ہوئے۔ مال تبوک میں مال کم تھا، وہاں بھی مغلوب نہیں ہے۔ تبوک کی لڑائی کے موقع مال امت کے پاس مال نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا، لیکن وہ بھی جنگ فتح کر دی۔ تو وجہ کیا ہے؟ رضی اللہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے اصل وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر جو باطین ہے، جو مادیت ہے، وہ کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، آدمی زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ میں غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس کے کردار کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے معاملات کو اٹھا کر دیکھیں، اس کی زندگی کو اسکین کر کے دیکھیں کہ اس کی زندگی وہی ہے جو توحید کے دل دعویٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں تھیں، یہ جو توحید کا علمبردار تھے ان کی زندگیاں دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ سعودی اور یہ امارات، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، آپ خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہ اپنے مال کی عیاشوں کی وجہ سے، اپنے مال کی فراوانی کی وجہ سے یہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے
تاریخ پر آپ کی نگاہ ہو، اسلامی ہسٹری کے پر آپ واقف ہوں، 750 سال پہلے سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو، ان عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا ہے۔ ان میں قیادت کی صفت، لیڈرشپ کوالٹی ان کے اندر باقی نہیں رہی۔ 750 سال پہلے اللہ رب العزت نے ان سے لیڈرشپ کوالٹی ختم کر دی، وجہ ان کی ان عیاشوں کی وجہ سے اور ان کی اس مالی فراوانی کی وجہ سے یہ پورے بے تحاشا لوگوں کے سامنے ان چیزوں کی نمائش کرتے پھر رہے ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی کی روش کو انہوں نے چینج کر دیا۔ اور حتی الامکان قریب زمانے کے اندر آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ لوگ شرک میں مبتلا ہونے کے بہت قریب ہیں۔ ان کے یہاں مندریں تو بن چکے ہیں، اب تو سعودی کے اندر اسٹیچو لگائے جا رہے ہیں، ان کے بادشاہوں کے نام کے اسٹیچو لگائے جا رہے ہیں۔ تو توحید جو بنیاد ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب زندگی میں جو ترقیاں کی ہیں وہ اس توحید کی بنیاد پر کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی، ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی جبکہ عرب میں بت پرستی عام تھی، ہر گھر میں بت پرستی کی جاتی تھی، اور ایک کوئی عیب، کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اس کو عبادت سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ توحید کے وہ علمبردار تھے جو توحید اور اللہ کی وحدانیت کے وہ قائل تھے۔ پھر جب وہ اسلام لے کے ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھی، کیسی تبدیل ہو گئی اور کیا سے کیا ہو گیا۔ تو اصل میرا کہنے کا عرض یہ تھا کہ آج دنیا کے اندر یہ چیزیں جو نا، وہ سب سے بڑا جو حملہ کیا جاتا ہے، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، امت کے اوپر اگر آپ غور کریں، اس امت مسلمہ پر باطل طاقتوں نے دو طرح سے حملہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ امت کی جانوں پر انہوں نے گولیاں برسائی، ٹوپیں ماری، گولیاں ماری، اور ان کی جانوں کو ہلاک کر دیا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، یہ تو ایک بہت اعجاز کا مقام ہے امت مسلمہ کے لیے، ان کو شہادت کا مقام مل گیا، یہ اللہ کے ہاں شہید ہو گئے اور شہادت کا مقام مل گیا، اور اللہ کے ہاں بڑے شرخر ہوئے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جہاں امت کی مادیت پر حملہ کیا گیا، امت کے اندرون پر حملہ کیا گیا، اور اس کی توحید اور رسالت کی جو عقیدت بنی تھی اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ ارتداد کے دہانے پہ کھڑے ہیں، صبح و شام سینکڑوں لوگ اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ان کی مادیت اندر سے کمزور ہوتی جاتی ہیں، ان میں اتنا ایمانی ٹیمپریچر نہیں ہوتا، اندر ایمان توحید پہ اتنا یقین نہیں ہوتا کہ پھر وہ اپنے حرف زندگی کے چڑھاؤ کو اور زندگی کے اتران کے اوپر وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں اور اس پر مطمئن ہو کر وہ زندگی بسر کریں۔ وہ یہاں مارا پھر ہے، ادھر مارا پھر رہا ہے، وہ کوششوں پہ کوشش اور اسباب کو اپنا ارباب بناتا ہے۔ جہاں اسباب کو لوگ ارباب بنانا شروع کرتے ہیں، وہ توحید کی مایہ اندر سے کمزور ہو جاتی ہے، اندر سے توحید کی مایہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ امت کو اللہ رب العزت نے انسانوں کو اسباب سے جوڑا ہے، لیکن اسباب کے اندر چیزوں کے انجام دینے، نتیجہ نکالنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ وہ صلاحیت صرف اللہ تعالیٰ کے اپنے امر میں ہے، اپنے حکم میں ہے، لیکن آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، خاص کر ان ملکوں کے اندر ہم ہمارے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، اگر 4 پیسے جمع ہو جاتے کسی کو اس کی چال، لوگوں کے سامنے اس کی چلنے کی چال بدل جاتی ہیں، کسی کو بڑا عہدہ مل جاتا ہے، بڑی پوزیشن مل جاتی ہے، اس کی چال اس کی بدل جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا تو اوپر والی طاقت کو سمجھنا چھوڑ دے گا۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر معلب ابن یزید ابن ابی صفرہ ایک عراق کا گورنر تھا، وہ عراق کے اندر چل رہا تھا، تو وہ بڑا اکڑ کے چل رہا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا، کہا، اس کو پکار اٹھے، اے جوان ذرا سنبھل کر چل، اوپر بھی ایک طاقت ہے، اوپر بھی ایک طاقت ہے۔ اس نے مالک بن دینار کی طرف دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا کہ بیٹا، میں تجھ سے زیادہ پہچانتا ہوں، میں تجھ سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے، تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے، تیری انتہا ایک مردہ لاش ہے، تیری انتہا ایک مردہ لاش ہے، اور اس دونوں کے درمیان میں تیرے پیٹ میں پیشاب پاخانے کا خزانہ ہے، تو اس کو لے کر، گٹر کو لے کر چلنے پھرنے والا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ اس گورنر نے جب اس الفاظ کو مالک بن دینار کی زبان سے سنا، کہا عرفتنی حقا، اس کا سر جھک گیا، اس نے کہا کہ یقیناً آپ نے مجھے صحیح پہچانا، میری یہی حیثیت، یہی اوقات ہے۔ اگر آدمی اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے تو وہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت،
اس کے دلوں کے اندر ایسی راسخ ہو جائے گی کہ پھر وہ اللہ کے فیصلوں کو اوپر اپنا سر خم تسلیم کر دے گا. اس کو کبھی کوئی شکایت کوئی شکوے نہیں ہوں گے. آدمی کی صبح سے جو شکایتیں ہوتی ہے کہ میں نے اتنی یہ کر رہا ہوں، میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنی چیزیں کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، میرا وہ فلاں کام نہیں ہو رہا ہے. فلاں آدمی وہ مسجد طرف آتا نہیں ہے، جمعہ کے علاوہ مسجد میں دکھتا نہیں ہے، لیکن اس کے سارے کام بن رہے ہیں، وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، وہ یہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی یہ بھی ہو گیا، اس کی جاب بھی لگ گئی، اس کا کام بھی آسان ہو گیا، اس نے اپنا گھر بھی لے لیا، یہ بھی ہو گیا، سارا سیٹ ہو گیا. اور میں تو اسلام کو اتنا پریکٹس کر رہا ہوں، لیکن میری زندگی کے اندر یہ شکایت وجہ یہ آتی ہے کہ اندر کے جو اندرون کی جو ابھی تک ایمانیت جو تھی، اندر میں جو توحید کی اصل میں وحدانیت جو تھی، اللہ کی ذات پر یقین ہونے کا، یہ ابھی تک کمزور ہے، یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اللہ کی قسم، ہر دنیا کی ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے. وہ اللہ تیرے حالات ایک سیکنڈ میں بنا سکتا ہے، لیکن اس نے اگر تیرے حالات کا بنانا مؤخر کیا ہوا ہے تو وہی تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے حالات اس وقت بنے. اگر تیرے حالات اس وقت بنا دیے گئے تو پھر یہ تیرے لیے بربادی ہوگی، تو تیرے لیے ایک ظلم کہلائے گا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی نے ایک عورت پر زنا کیا تھا، اور اس کو لوگوں کے درمیان اس کو سنسار کیا جا رہا تھا، اس کو مارا جا رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، کہا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کہ اس آدمی نے زنا کیا ہوا، یہ کہ بڑا گنہگار ہے، اس نے اتنے زنا کیے وہ کیے، تو اس کو یہاں سے اس کو سنسار کر دیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے. تو اس کے متعلق جب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و افسوس ہوا کہ کتنا کسا آدمی اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی، یہ کر دی وہ کر دیا. اس کے حالات کی تحقیق کی گئی تھی. وہی بندہ تھا، ایک فقیر تھا کچھ زمانے کے اندر، اور اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ کے پاس جا کے اللہ سے تکلم کا شیف حاصل تھا، تو اس ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے تھے، اس فقیر نے جب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میرے پاس ہے کچھ نہیں، ایک چادر ہے یہ، اور یہ پیالہ ہے، یہ ہے، یہ میرا حال ہے، اب اللہ سے گزارش کر دیں کہ وہ میرے حالات کو تبدیل کر دیں، میرے لیے اچھے حالات ہموار کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کر عرض کیا. اللہ رب العزت نے ایک نبی کی دعا تھی، اللہ رب العزت نے قبول کر دی. نبی کی دعا ملنے پر ہوا یہ کہ وہ اس کے حالات چینج ہو گئے، اس کے حالات بدل گئے. اب وہ مال کی فراوانی کے اندر آ گیا، اب اس کے پاس مال اچھا خاصا جمع ہو گیا. تو اب اسی آدمی کو تھا کہ اس کو سنسار کر رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، اس کو قتل کر رہے تھے، اس کو زنا کرنے کی وجہ سے. تو علماء نے اس موقع پہ اس بات کو نقل فرمایا ہے، آدمی کے حالات پر کامیابی ڈیپینڈ نہیں کرتی. آدمی کے حالات پر کہ حالات کے بدل جانے سے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ آدمی کے حالات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. آدمی اس حالات کے اندر اللہ کے دین کو فالو کر لے، اس کی کامیابی کے راز ہے. کسی غریب کی غریبی اس کو ناکام نہیں کرے گی، کسی امیر کے مالداری اس کو کامیاب نہیں کرے گی. امیر کی مالداری کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے سے ناکام کر دے گی، غریب کی غربت میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ناکام کر دے گی. کسی آدمی کے پوزیشن پہ ہونا، کسی جگہ پر کسی مقام پہ ہونا، اس مقام پہ ہونا اسے ناکام نہیں کرے گا، اسے کامیاب نہیں کرے گا. اس مقام پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا، اس مقام پہ بیٹھ کر اللہ کے خلاف حکموں کو جاری کرنا، یہ آدمی کو ناکام کر دے گا. تو حالات آدمی کو کامیاب و ناکامیاب نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ آدمی کو کامیاب و ناکامیاب کر سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ عزت نے یہ ایک عہد لیا ہے ہم نے جب اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے ذریعے اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہماری پیشانیاں تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی، لیکن دل کی آرزویں، تمنائیں اور ہمارے ارادے کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں. کبھی ہمارا یقین دکانوں پہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا یقین ہماری تندرستی پہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا یقین ہمارے مال پر زیادہ چلا جاتا ہے، کبھی ہمارا یقین ہماری چیزوں پہ، ہمارے پاس جو ویلتھ ہے، ہمارے پاس جو مال اس پر زیادہ چلا جاتا ہے. آدمی مال جمع کرتے رہتا ہے کہ کبھی مصیبت کے موقع پہ مجھے کام آ جائے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضل اعمال میں لکھا ہے، موجود سے بخل معبود سے بدگمانی ہے. موجود سے بخل معبود سے بدگمانی ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس فی الحال جو چیزیں موجود ہیں، جتنا اس کے پاس موجود، وہ سنبھال رہا ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے ابھی. کیوں؟ بعد کے لیے بعد میں کبھی ضرورت پڑ گئی، بعد میں کبھی ضرورت آئی. تو موجود ہے اس سے بخلا کر رہا ہے. یہ معبود سے، معبود مطلب اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کیوں؟ جس اللہ نے تجھے آج دیا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ تجھے کل نہیں دے گا؟ کیا وہ اللہ اس کی طاقت نہیں کہ وہ تجھے کل بھی دے؟ تو یہ موجود سے بخل، معبود سے بدگمانی ہے. آج آدمی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عبادتیں تو غیر اللہ کی نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر کی جو مادیت جو کمزور ہو رہی ہیں، ہمارا یقین چیزوں پر، اسباب پر، اور آدمی کے پاس ہونے والے جو ظاہری اسباب ہیں اس پر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنے معاملات کو حل کروا لے. 2 رکعت کے اوپر جو اس کا یقین ہونا چاہیے تھا، اور اللہ سے مانگنے پر جو اس کا یقین ہونا چاہیے تھا، وہ یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ یقین کمزور ہوتا ہے، اور اسباب کی دنیا میں اتنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اندر سے مادیت کمزور ہو جاتی ہے. اور اس مادیت کے کمزور ہونے کی بنیاد پر
آدمی ارتداد تک پہنچ جاتا ہے۔ ارتداد کہتے ہیں آدمی کا اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانا، کسی اور دین کو پسند کرنا، یا یہ کرنا کہ ان دین کے اندر کتنا اچھا ہے، ان کو اس کھانے کی بھی چھوٹ ہے، ان کو سود کی بھی چھوٹ ہے، ان کو انٹرسٹ کی بھی چھوٹ ہے، ان کو جو کام کرنا اس کی بھی چھوٹ ہے، ان کو جو کھانا اس کی بھی چھوٹ ہے۔ تو یہ چیزیں آدمی پسند کرنے لگتا ہے، یہ ارتداد کی دہانے کے قریب ہے۔ اس نے ابھی مرتد تو نہیں ہوا، لیکن اگر یہ اسی روش پر چلتا رہا، اسی چیزیں اس کے دل کے اندر خیالات آتے رہیں اور جس نے اس کو توجہ کی، تو بہت ممکن ہے کہ ان قریب یہ ارتداد تک پہنچ جائے گا، یہ مرتد ہو جائے گا۔ تو ایک تو حد اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ لیا تھا کہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے، والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ آج کے زمانے کے، یہ آپ اگر دیکھیں قرآن شریف کی ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے اقرار کے بعد فوراً جو بات اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وبالوالدین احسانا، توحید کا حکم دیا۔ ابھی نماز اور صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بعد میں آنے والا ہے، اخیر میں آنے والا ہے، اس آیت کے اخیر میں آنے والا ہے، لیکن وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد دیا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ حکم کتنا اہم ہے، کتنا معتبر ہے، کتنا وزنی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کی قدردانی کریں، ان کا احترام کریں اور ان کے خدمت کے اندر اپنے آپ کو شرف سمجھے، ان کی خدمت کرنا اپنے آپ کے لیے شرف قابل شرف سمجھے کہ میری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے جو کامیاب نبی ہے، اس کے باوجود یہ تمنا کر رہا ہے، ایک بڑی عمر کے بعد یہ تمنا کر رہا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میری ماں مجھے پکارتی اے بیٹا محمد، میں نماز چھوڑ کے اس کے جواب میں ہاں کر دیتا، میں نماز چھوڑ کے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ اللہ کے رسول تمنائیں کہہ رہا ہے۔ آج کل کے اولاد کو اٹھا کر دیکھیں، مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کچھ دنوں پہلے کہ میں نے اپنے گھر کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، میری بیٹی سمجھدار ہے، وہ گریڈ 10 یا 12 میں پڑھ رہی ہے، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی دے دیں، تو کم آن ڈیڈ، دیٹس یور جاب، دیٹس یور ورک، یہ تمہارا کام ہے، تم اپنے آپ کر لو۔ اللہ کی قسم یہ اس طرح کے معاملات ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو اللہ جانے، اس کو اللہ کو پتہ قیامت کب آنے والی ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اس کی کچھ علامتیں بیان کر دیں، کہ کچھ سائنس، اس کی کچھ نشانیاں بیان کر دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگے گی قیامت قریب ہے۔ نوجوان بھائی بہنوں سے میں خاص گزارش کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول اٹھا کر دیکھیں کہ خاص کر ان ملکوں کے اندر وہ ایموشنز نہیں ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے وہ لگاؤ نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، جو ایک پیزا کی سلائس پہ ماں باپ کی بے عزتی کرنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پیزا کی سلائس پر، ایک برگر کے پیس پر اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں آدمی کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ اویس کرنی کا واقعہ مشہور ہے، اللہ کے رسول نے حکم فرمایا تھا حضرت عمر سے، حضرت علی سے کہ میرے بعد ایک آدمی آنے والا ہے، ان سے آپ مغفرت کی دعا کروانا۔ وقت کا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جنت کی شہادت دی جا چکی ہے اور جن کا جنتی ہونا نکی اور فکس ہو چکا ہے، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد ہیں اور جن کا جنتی ہونا فکس ہو چکا ہے، ان کو دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا کہ آپ جنتی ہو۔ وہ ہر سال حج کے موقع پر تلاش کرتے کہ بھائی اویس کرنی کون ہے، اویس کرنی کون ہے۔ کسی وقت پتہ چل گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ یہ مقام انہوں کیسے ملا؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کی خدمت کا، اور شریعت اسلامیہ نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو مقام دیا ہوا ہے۔ اور کئی موقع پر ہم نے یہ تو دیکھا کہ بھائی کہیں کسی حد تک ماں کا تو احترام، اس کی قدردانی کر دی جاتی ہے، لیکن باپ کی اتنی قدر نہیں کی جاتی، کیونکہ باپ اپنے پیار کو، اپنے محبت کو صاف نہیں کرتا، وہ دکھلاتا اور جتلاتا نہیں ہے، لیکن اس کی راتوں کی آہٹ کو اٹھا کر دیکھا جاوے، ایک باپ اپنی اولاد کے رات کو اٹھ کر جو روتا ہے، جو تڑپتا ہے، اور جب وہ محنت مزدوری کرتا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اسے جب اپنی بیوی بچوں کے تقاضے یاد آتے ہیں تو وہ ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنی پرسنل چیزوں کو، اپنی بھوک، اپنی پیاس کو، اپنی تکلیف کو دور سائڈ پر رکھ دیتا ہے کہ نہیں، میرے گھر پہ میرے بچے کا یہ تقاضا ہے، میری بیوی کا یہ تقاضا ہے، میری اولاد کا یہ تقاضا ہے، اور وہ لگتا رہتا ہے، وہ کھپتا رہتا ہے، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا اور اپنی ساری ہڈیاں گلا دیتا ہے۔ اور اس باپ کے جب پانی کا گلاس مانگا جا رہا ہے، نوجوان اولاد کے لیے باپ اتنا کام ہے، تو اٹھ کر لے لے،
تو یہ ظلم ہے ماں باپ پر، اور اس طرح کی اولاد اللہ کے سامنے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اپنے ماں باپ کی قدر نہ کر لے، اپنے ماں باپ کی قدر نہ کر لے۔ یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے، جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے اور ماں کو جنت کہا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد ان سے نافرمانی نہ کرنے لگے، ان کے احسانات کو فراموش نہ کرنا شروع کر دے۔ ماں باپ کیوں پتہ تھا نا آئندہ زمانے کے ایسی نسلیں آنے والی، ایسے اولاد آنے والی ہیں جو ماں باپ کی بے عزتیاں کرے گی، ان کو رسوا کرے گی۔ اب زبان کے اعتبار سے یا ملک کے ایڈوانس کے ہونے کے اعتبار سے وہ چونکہ ان ملکوں کے اندر پڑے ہیں، ان ملکوں کے اندر بڑے ہوئے ہیں، اور ماں باپ چونکہ بیک ہوم سے آئے ہیں، وہ اتنے انٹیلیجنٹ اس ملکوں کے اعتبار سے نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بڑے انٹیلیجنٹ ہے، لیکن چونکہ جگہ بدل گئی، ایٹماسفیئر ویدر بدل گیا، تو اب وہ ان کی اتنی زیادہ سوچ نہیں جا رہی ہے، تو اب بیٹے ان کی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے معاون بننے کے بجائے ان کا میک فن کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کو فنی بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، یہ ماں باپ کو ذلیل کرنا، انہیں چھوٹا دکھانا، یہ کسی اولاد کو زندگی میں کامیاب نہیں کر سکتی۔ یہی وہ اولاد ہے جب یہ ماں باپ بنتے ہیں تو ان کی اولادیں پھر انہیں سینئر ہاؤس میں چھوڑ کے آتی ہیں، پھر یہ شکوے کرتے کہ ہماری اولاد ہمارے حقوق کو ادا نہیں کرتی۔ آپ اپنے آگے کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ ہم جب زمانہ طالب علمی کے اندر ہمارے ایک استاد سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جیسے مولانا رشید صاحب صلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑا اس بات پر زور دیا، جن سے ہم نے تفسیر پڑھی ہے، وہ بڑا اس بات سے زور دیا کرتے تھے کہ لوگ ماں باپ کے اوپر ماں کی جو بڑی قدر کرتے، وہ کبھی ماں باپ نہیں ہوتے، وہ باپ ماں بولتے تھے، تاکہ لوگوں کے اندر باپ کی بھی قدردانی کا احساس پیدا ہو۔ تو کسی حد تک ماں کی جو لوگ قدردانی کرتے ہیں، لیکن باپ کی اتنی قدردانی نہیں کی جاتی۔ وجہ یہ بیان فرماتے کیونکہ باپ اپنے پیار کو جتلاتا نہیں ہے، دکھاتا نہیں ہے، سو آف نہیں کرتا، لیکن اگر اس کی راتوں کی آہٹ کو اٹھا کر دیکھا جاوے تو وہ باپ زیادہ ماں سے زیادہ قربانی دینے والا ہوگا، وہ باپ ماں سے زیادہ اس کے لیے کھپنے والا، کڑنے والا ہوگا۔ تو یہ ایک مقام تھا باپ کا، جو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یاد دلایا ہے۔ وبالوالدین احسانا، یہاں بھی اللہ رب العزت نے دونوں کو ساتھ میں بیان کیا ہوا ہے کہ اپنے باپ سے احسان کا سلوک کرے، اپنی ماں سے احسان کا سلوک کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت نے رشتے ناطے بنائے اس لیے تاکہ اس کو جوڑا جاوے، اس کو توڑنے کے لیے نہیں بنائے، اس کو توڑنے کے لیے نہیں بنائے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی شاید عرض کیا تھا، ایک بھائی اپنے بھائی سے 1000 مرتبہ یہ کہہ دے تو میرا بھائی نہیں ہے، تو وہ کیا اس کا بھائی نہیں رہے گا؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے 1000 مرتبہ یہ کہہ دے تو میرا بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے 1000 مرتبہ یہ کہہ دے آپ میرے باپ نہیں ہو، تو کیا اس کا باپ ہونا ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کا بیٹا ہونا ختم ہو جائے گا؟ اسی طرح جو رشتہ دار ہیں، ایک خالہ اپنی خالہ، ایک بنجا اپنی خالہ سے کہہ دے تو میری خالہ نہیں ہے یا تو میرے ماموں نہیں ہے، کیا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ یہ رشتے ختم ہونے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے رشتے ختم ہونے کے لیے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑنے کے لیے بنائے، اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑنے کے لیے بنائے۔ اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو خاص اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسے آپ حسن سلوک کا حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، اسی طریقے سے حسن سلوک کے حقدار آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے ماموں، آپ کی خالائیں، اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے اچھے برتاؤ کے حقدار ہیں۔ آج امت کے اندر جو بگاڑ ہیں، جو فتنے فسادات ہیں، گھروں کے جو جھگڑے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں میں آپسی محبتیں ختم ہو چکی ہے۔ رشتہ داروں میں آپسی محبتیں کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ حقوق ادا نہیں ہوئے، ایک بھائی نے اپنے بھائی کے حق کو ادا نہیں کیا، ایک بھائی نے اپنی بہن کے حق کو ادا نہیں کیا، نتیجے کے اندر ماموں اور خالہ کے اندر آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور ایک خاندان کے اندر کسی کو بڑا نہیں بنایا گیا، کسی نے اپنے آپ کو، بڑے بھائی نے اپنا بڑا مقام سمجھا کہ مجھے گھر کے اندر پوچھا جاوے، میرے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جاوے، یا میرے پوچھے بغیر کسی نے کوئی ڈیسیجن نہ لیا جاوے۔ اس طرح کی چیزیں گھروں کے اندر، دلوں کے اندر پڑکنے لگی، تو آپسی جوڑ ختم ہو گیا، آپسی اتفاق محبت ختم ہو گئی، اور یہ شیطان کا راستہ آسان ہو گیا۔ اور جب شیطان کا راستہ، اس آیت کریمہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت نے جن آیتوں کے ذریعے سے ان یہود کو چیلنج کیا کہ آپ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا اس کے اوپر تو عمل نہیں ہے، آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل ہم نے اگر ایمان کا دعویٰ قیامت کے میدان میں کر دیا اور اللہ نے ہمیں یہی آیت سنا دی کہ آپ کا تو اس کے اوپر عمل نہیں تھا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے مسلمانوں کے لیے، رشتہ داروں سے آپس میں جوڑنا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں انہیں بڑی اچھی بات ہے اکرام المسلمین کے نام پہ سکھائی جاتی ہے کہ امت میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کہ حق والوں کا حق ادا کیا جاوے، اور حق سے زیادہ دینے کو اکرام کہتے ہیں۔ جن کا حق جو ہے وہ حق تو دیا جاوے، لیکن حق سے اوپر دے دیا اس کو اکرام کہتے ہیں۔ لیکن آج تو افسوس یہ ہے کہ سینکڑوں گھروں کے واقعات آپ اٹھا کر دیکھیں، باپ کے انتقال کے بعد، باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد، ایک بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی زمین کو ہڑپ کر لیا، چونکہ اس کا کنٹرول تھا،
اس کا اس کے اوپر کنٹرول تھا، بھائی کو پتہ نہیں چلا، اس کی زمین اس کے اوپر قبضہ ہو گئی، اس کی ملکیتوں پہ قبضہ ہو گیا، اب بہن کی ملکیتوں پہ قبضہ ہو گیا، اس کی ملکیت اس کا قبضہ ہو گیا. یہ چیزیں آپ ان کی زندگی کتنے حد تک ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال. ان زمین کے جو مردہ لوگوں سے اٹھا کر پوچھے ان کی زمین کے ٹکڑوں نے کیا فائدہ دیا. ان مردوں سے اٹھا قبرستان میں جا کر مردوں سے پوچھے تمہاری زمینوں پہ لمبے چوڑے تمہارے نام تھے اور کئی سالوں تک تمہارے نام زمینوں پہ بولے گئے، تمہاری زمین کے ٹکڑے نے تمہیں قبر کے اندر کیا فائدہ دیا. اس لیے اللہ سے توبہ کریں. جو اس طرح کے حالات کا شکار ہیں، جو اس طرح کے وراثت کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کو شریعت کے حساب سے ادا کریں، اپنی بہنوں کے حقوق کو شریعت کے حساب سے ادا کریں، چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، علماء دین کی قدر کریں. اس لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، آج اس زمانے کے اندر اس لینے کے خود میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، بس بطور نصیحت کا کر رہا ہوں. اس حدیث کریمہ کے اندر آج اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، چونکہ اب آسانی سے سوشل میڈیا پہ چیزیں مل جاتی ہیں، مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، لوگ علماء کی اتنی قدردانی اور اہمیت نہیں سمجھتے. انہیں بس وہ معمولی ایک پیڈ آف جو سمجھا جاتا ہے، ایک ٹٹو سمجھا جاتا ہے، اس سے کبھی پوچھ لیا، کبھی ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ کھینچ کے اس کو پوچھ لیا، کبھی اس کو چھوڑ دیا، اور بالکل اس کو وہ مقام صحابہ کے کرام کے زمانے کے اندر جو صحابہ کرام کا تعلق علم سے تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو صحابہ تھے، آپ ان کے متعلق واقعات کو پڑھیں. ان کا جو اکرام صحابہ کرام کرتے تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس علم تھا. تو علماء دین کی قدر کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کی قدر، ان کے معاملات وہ اللہ کے حوالے، ان کے معاملات کیا ہے وہ اللہ کے حوالے، وہ ہمیں مکلف نہیں ہے اس کو جج کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کی قدر کروں تو میں قدر کروں گا. اگر میرے بارے میں کل اللہ سے سوال کیا گیا تجھے یہ حکم دیا تو نے قدر کی، ہاں میں نے قدر کر لی. اس نے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کھڑا کیا وہ جانے، اللہ جانے اس کا معاملہ. ان کے چکر کے اندر ہمارا معاملہ خراب نہیں کریں گے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک تو یہ ایک حدیث کریمہ کا مبارک ہے کہ رشتہ داروں کی قدردانی کے متعلق چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی عزت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ بھی ہمارے، اور اسی آیتوں کے کریمہ کے اندر اس کے بعد بھی آیتوں میں ہمیں والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا. مسکین کہتے ہیں، اور درمیان کے اندر وہ یتامہ چھوٹ گیا، اور یتامہ یہ ہوتے ہیں کہ جو یتیم بچوں ہیں، جو یتیم لوگ ہوتے ہیں، ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا. جس طرح ماں باپ حقدار ہیں، رشتہ دار حقدار ہیں، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرنا. اسلام کی اتنی اچھی تعلیمات ہیں. اگر آدمی یتیموں سے اچھا حسن سلوک کرنے لگے، کسی زمانے کے اندر بچوں میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. یہ جو عام طور پر آج اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو چوریاں کرتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں اور یہ اس برے عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں، اگر ان کی اپنے باپ کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، اگر والد ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو اور کوئی ان کے سہارا بننے والا تیار نہیں تھا. اسلام حکم دے رہا ہے کہ یتامہ کا بھی اس حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. جہاں تک ان کی ظاہری ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے، ویسے ان کی باطنی ضرورت کو پورا کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کے اخلاق درست ہو جاوے، ان یتیموں کے اخلاق درست ہو جاوے، ان کے کردار درست ہو جاوے، لوگوں کے سامنے اچھی طرح سے پیش آنے والے بن جاوے. تو یہ بھی ایک اسلام کا بڑا اہم فریضہ ہے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ عجیب اللہ کے بندے تھے، عجیب مان لال جنا تھا، رہتی دنیا تک ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے مقام کے مالک تھے جو اللہ کے رسول کے بعد جن کو خلافت سپرد کی گئی اور جن کے حوالے پوری امت کی باغ ڈور ڈالی گئی. جب یہ کبھی کسی باغ میں جاتے تھے، اس باغ کے تنکے کو اٹھا کر دیکھتے تھے کہ تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے کوئی اونٹ آ کر کھا لے اور ختم کر دے، کاش میں تیری جیسا ہوتا. کوئی پرندے کو دیکھتے تھے، پرندے کو کاش مجھے اس پرندے کی طرح ہوتا کہ میں اچھی طرح باغوں پہ کھاتا پھرتا اور اڑ جاتا. آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب ان کو خلافت ان کے سپرد کر دی گئی، وہ خلیفہ بنا دیے گئے، تو اس زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی سے خبر آئی، انہوں نے تحقیق کی کہ فلاں مدینے کی بستی کے اندر ایک گلی کے اندر کوئی ایک مسکین عورت رہتی ہے، جو مسکین ہے، اس کے پاس کوئی ہے نہیں اور وہ نابینا ہے، ان کی آنکھوں سے کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس بات کی خبر پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عزم کیا کہ انشاءاللہ کل صبح سے روز سویرے جا کر اس کے گھر کا سارا کام کر دیا کریں گے. گھر کی صفائی ہے، ٹوائلٹ واش روم وغیرہ صاف کرنا اور برتنوں میں پانی وغیرہ بننا، جو بھی ضروریات ہے وہ کر دیا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھ کے جب پہنچے تو آلریڈی گھر صاف ہو چکا تھا، صاف بالکل، گھر بالکل کلین تھا. تو حضرت عمر پریشان ہو گئے. دوسرے دن تھوڑا اور جلدی اٹھ کر گئے
تو پھر دوسرے دن بھی بالکل وہی معاملہ، گھر بالکل صاف ہو چکا ہے، تیسرے دن تھوڑا سا اور جلدی اٹھ کے گئے، تیسرے دن بھی وہی معاملہ، جو ضروریات گھر کی تھی وہ ساری پوری ہو چکی ہے۔ تو حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ اب میں رات کو یہیں ٹھہر جاتا ہوں قریب میں، وہ دیکھو یہ ہے کون، یہ مخلص کون بندہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ حیران ہو گئے، جب انہوں نے تہجد کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ چیخ اٹھے کہ اس سے افضل شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زمانے کے خلیفہ تھے، ساری انسان جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، کیپٹن تھے، کنگ تھے، وہ آدھی رات کو اٹھ کر اس مسکین کے گھر میں جا کر اس کے گھر کا سارا کام کاج صفائی کرتے تھے، اس کے برتنوں میں پانی بھرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کا ٹوائلٹ بھی صاف کر دیتے تھے، اس کا ٹوائلٹ بھی صاف کر دیتے تھے۔ ہمارے معمولی عہدیداروں کو اٹھا کے زندگی اٹھا کر دیکھیں، وہ تو بات کرنا پسند نہیں کرتے، غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے سلام کا جواب تک نہیں دیا جاتا، اس کو کا سلام کا جواب دیا جاوے، وہ اپنے دربار کے سامنے کسی کو کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی جو نابالغ تھی، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ابوبکر آپ خلیفہ نہیں بنے تھے تو آپ میری بکری کا دودھ دو دیا کرتے تھے، اب میری بکری کا دودھ کون دوئے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ میں دوں گا، میں میری خلافت، میرا خلیفہ بن جانا یہ مجھے خدمت خلق سے محروم نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس بکری کا دودھ دوہلا لیا کرتی تھی اور ایک وقت کا خلیفہ اسے منع نہیں کرتا تھا اور اس میں اپنا شرف سمجھتا تھا۔ اور آج کر کے جو عہدیدار مسلمانوں کے ذمہ داروں کو اٹھا کر دیکھیں، چھوٹی موٹی ذمہ داریاں مل جانے پر اپنے آپ کو اتنا بڑا مقام سمجھ لیتے، یہ آپ کو یہ اس مقام کی کامیابی تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ان آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہو، ایک میچورٹی پیدا ہو، وہ دنیا کے ہر طبقے کے ساتھ وہ ایسا برتاؤ کرے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہونے والے بنے۔ میں آخری جز کے اپنی بات ختم کر دوں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلی باتیں کرو، انہیں اچھا حکم دو۔ بھلی باتیں کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آدمی کوئی بات کرے لوگوں کے ساتھ نرمی سے، اچھے انداز میں اور بھلے انداز میں بات کرے، کبھی سخت الفاظ استعمال نہ کرے۔ حضور کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ 23 سال تک آپ کی نبوت کا زمانہ ہے اور کیسے کیسے مشکل مراحل آپ کے سامنے آئے، لیکن آپ نے زندگی کے اندر کبھی کسی کو ڈانٹا اور کسی کے ساتھ اسی آواز سے بات نہیں کی۔ حالانکہ کچھ ایسے معاملات بھی پیش آئے جہاں پہ آپ کے ذاتی اور پرسنلی آپ کو انفیکٹ اس سے فائنینشلی یا فزیکلی آپ کو انفیکٹ پڑا، لیکن آپ نے کبھی ان کی طرف اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ صرف ایک موقع ایسا تھا جب آپ کسی رئیس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ایک نابینا صحابی تشریف لائے تو آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ابھی ان سے کچھ بات کرے، ان کا جو ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے چاہا کہ ابھی میں ایک کافر کے بڑے سردار سے بات کر رہا ہوں تو میں اس کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، اب تھوڑی دیر بعد میں آ جائیں۔ تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور قرآن کی آیت عبس وتولی، وہ جو قرآن کی جو آیت ہے اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ آپ چیب جبی ہوتے ہیں، آپ اپنا فیس بناتے ہیں، منہ آپ ڈیفرنٹ کرتے ہیں، ایک نابینا آپ کے پاس آ جانے کی وجہ سے ایسا ایمان والا ایسے ہزاروں کافروں سے افضل ہے۔ تو ان فوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر۔ تو اور اس طرح کے قرآن شریف کے اندر بہت سے مقامات پر اللہ عزت نے یہ حکم فرمایا لنفد من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ اونچی آواز سے بات کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ سخت الفاظ میں بات کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ صحابہ کا مجمع جو آپ کے ارد گرد جمع رہتا ہے اور آپ کے پاس لگا رہتا ہے، یہ آپ کے پاس سے ایسے بھاگ جاتا۔ جیسے میٹر کہ آپ نبی ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر آپ کے اخلاق اسے نہ ہوتے تو یہ آپ کے پاس رہتا نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کے بعد قرآن کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا تو اللہ رب العزت نے ان سے ایک خاص نصیحت فرمائی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھو آپ فرعون کے پاس ضرور جا رہے ہیں لیکن اس سے نرم آواز میں بات کرنا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اس لیے معرف القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفصیل کے اندر اس بات کو نقل فرمایا کسی موقع پر بھی، حالانکہ ہماری اگر بات چیت اسلام کی بنیاد پر کسی غیر مسلم سے ہو رہی ہو، کسی بدعاتی سے ہو رہی ہو یا کسی غیر مسلک سے ہو رہی ہو، ہماری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے بولنے کے اندر کبھی کوئی سخت لہجہ، سخت ترین چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ بہت سے موقعوں پر ایسا دیکھا گیا ہے، ہم مسجد کے آداب کو باقی رکھنے کے لیے، مسجد کی چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے کسی مومن کے بھائی کے دل کو توڑ دیتے ہیں اور ان کو ہم اسی اونچی چیز باتیں بول دیتے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں اس شریعت کے ٹیمپریچر پہ اٹھا کر دیکھیں ہمارے کون سا ہمارا عمل درست ہے، کس حد تک ہم لوگ درست ہے، کس حد تک ہم غریب مناسب نہیں ہیں۔ اس لیے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یقول قولا لینا اللہ وزت نے بڑے ایک وقت کے نبی سے کہا تھا، اور ایک آدمی نے کسی زمانے کے اندر
اور کسی سے نصیحت کر رہا تھا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ سنبھل کے بات کر، کیوں کہ تو فرعون سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے، اور تو موسیٰ سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے، اور میں فرعون سے زیادہ نافرمان نہیں ہوں۔ موسیٰ، اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کہا تھا فرعون کے سامنے بات کرتے کہ نرم آواز سے بات کرنا، تو تم موسیٰ جتنا پاکیزہ نہیں ہے اور میں فرعون جتنا گنہگار نہیں ہوں، تو تجھے میرے سامنے نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک مقام اللہ عزت نے ایک چیزیں سکھائی انسانوں کو بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے رہنے کا طریقہ۔ ان آیت کریمہ کا آپ ذریعے سے دیکھیں کہ اللہ عزت نے توحید سے لے کر اقرار باللسان سے لے کر زبان سے اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کرنے سے لے کر زندگی کیسے بسر کی جائے گی، کوالٹی والی زندگی کیسے گزاری جائے گی، وہ تمام چیزیں ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ اس کے بعد کے ٹکڑوں کے اندر کچھ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔